اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب صحت زندگی سے ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے میرے بہن بھائی، میرے دوست اور ویورز جو ہیں ہمارے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے وائرس کے انفیکشن سے بچائے۔ آج یہ بچہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر امیون سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو بتائیے آپ کا پہلا سوال کون سا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم امیون سسٹم کے بارے میں بہت سن رہے ہیں، یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ امیون سسٹم جو ہے در حقیقت ہمارے قوت مدافعت کے سسٹم سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے بدن میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت ہوتی ہے، یعنی ہماری ایک فوج ہوتی ہے جو کہ ہر قسم کے جراثیم کو، وائرس کو، یا کوئی گندی چیز ہمارے بدن میں چلی جائے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، تو اس کے خلاف جو ہے یہ ایک قوت ہے جو کہ جس کی طاقت ہمارے بدن میں اور مختلف سیلز میں اور مختلف اینڈوکرائن گلینڈز میں ہے، وہ جو ہے پھر اس جراثیم کو مارتا ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو ہم انگریزی میں امیون سسٹم کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں ہمارا مدافعاتی نظام۔ تو میں یہاں ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ امیون سسٹم یعنی ہمارا مدافعاتی جو پروگرام ہے ہمارے باڈی کا، یہ ایک زبردست قسم کی چیز ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے دنیا میں جیسے کہ شر کی اور خیر کی دو قوتیں ہیں، اچھائی اور برائی کی جو ہے دو قوتیں ہیں، اس طرح ہمارے بدن کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو قوت مدافعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا ہیں، فنجائی ہیں، پھپھوند جسے کہتے ہیں، اور وائرسز ہیں، پھر فورن باڈیز ہیں، کچھ ڈسٹ میں ہیں، کچھ ہواؤں سے اڑتے ہیں، کچھ پھول کی پتیوں سے اور پولن سے اور گراس سے آتے ہیں، کچھ خوشبوئیں بدبوئیں ایسی ہیں۔ تو عموماً زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو کہ قوت مدافعت جن کا کمزور ہوتا ہے ان کو الرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، حساسیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جلدی چھینکیں آنا، جلدی زکام ہو جانا، ناک سے آنکھ سے پانی کا آنا، بدن پہ خارش ہو جانا، کوئی ایسی چیز کھا لینا کہ جس پہ جراثیم ہو تو ڈائریا کا ہو جانا اور وامٹنگ کا ہو جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے قوت مدافعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت میں نے کہا، اور یہ جو ہے یہ نظام جو ہے خیر کا نظام ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں جو کیمیکل میڈیٹرز ہیں، جو سیلز ہیں، ٹی لیمفوسائٹس، بی لیمفوسائٹس جو ہیں، یہ جو ہے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ فوراً جو ہے اس جراثیم کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے اس مدافعاتی نظام میں اس کو ہم اینٹی باڈی کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے جسم کے مخالف کام کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اینٹیجن جو کہ اس اینٹی باڈی کو مارتا ہے۔ اب اس اینٹیجن کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ اینٹیجن جو کہ ہمیں ماں کے پیٹ سے یا ہمیں جو ہے خاندانی موروثی نظام کی طرف سے ملتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہمارا اپنا قوت مدافعت کا نظام یا ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو پھر ہم کہتے ہیں، وہ جو ماں کی طرف سے ملتا ہے، جو ہمارے خاندانی موروثی نظام کو جیسے ملتا ہے، اسے ہم انیٹ کہتے ہیں، انیٹ امیونٹی۔ اب انیٹ امیونٹی کی ایک سادہ سی ایک اور چیز بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جاتا ہے تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں تاکہ اس وائرس کو، بیکٹیریا کو یا کوئی فارن باڈی جو ہے اسے دھو دے۔ اس طرح ہمارے کان میں بھی سیکریشنز ہوتی ہیں، جو ہمارے کان کو کچھ بیکٹیریا یا فارن باڈی جاتی ہیں وہ سیکریشنز انہیں روک لیتی ہیں۔ ہمارے ناک میں رطوبت ہوتی ہے، ہمارے تھوک میں رطوبت ہوتی ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ رطوبتیں جو ہیں بہت سی فارن باڈیز کو یا بہت سے جراثیم کو جو ہے روک لیتی ہیں اور بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر ہم کمزور ہوں گے، اگر ہمارا مدافعاتی نظام کمزور ہوگا تو پھر یہ بیماریاں ہم پہ اثر کریں گی اور ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ایک اور سسٹم ہے کہ جس میں ہم بچوں کو ٹیکے یا ویکسین لگاتے ہیں۔ جب کبھی ہم کسی کو ویکسین لگاتے ہیں تو اس ویکسین میں جو ہے وہ جراثیم
یا آدھے زندہ ہوتے ہیں یا پورے مردہ ہوتے ہیں، وہ ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو ہمارا جسم کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ کام میں آ جاتا ہے، وہ اپنی فوج تیار کرتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو ہے ہم اس ٹیکے کے اثر کے بعد 1-2 ہفتے کے بعد پھر ہم امیون ہو جاتے ہیں، اور وہ جو مرض ہوتا ہے جیسے میزلز ہو گیا، ممز ہو گیا، روبیلا ہو گیا، جو ہے ہرپس زاسٹر ہو گیا، ان چیزوں کے، یا اسمال پاکس ہو گیا، تو اس کے جو چیچک کے جو ٹیکے ہیں یا اور بھی جتنے بھی ہیں جو ہم لگاتے ہیں، یہ ہمیں امیون کر دیتے ہیں اور یہ بیماریاں ہم پہ حملہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فلو کی ویکسین ہے جو ہمیں فلو سے اور دمے کے پیشنٹس کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔